اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تھمبنیل دیکھ کر آپ نے کنٹینٹ کا اندازہ لگا لیا ہوگا۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ سید افضل ہے یا ایک عالم دین افضل ہے۔ تو میں کوئی لمبی چوڑی یہاں دلیلیں اور لمبی ابحاث کے اندر آپ کو نہیں ڈالنا چاہوں گا، مختصر میں بات کو ختم کروں گا۔ تو ایک ہے آل رسول ہونا، بندے کا رسول کی ذریت میں ہونا، اور ایک ہے عالم دین ہونا۔ تو ہر عام و خاص اس بات کو جانتا ہے کہ عالم دین جو ہے وہ بچپن سے عالم دین نہیں ہوتا، وہ پیدا ہوتے وقت عالم دین نہیں ہوتا، وہ کسب سے، محنت سے ایک وصف اس کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو عالم دین کہا جاتا ہے۔ جیسے کوئی شخص بہادر ہے، فلاں شخص سخی ہے، جیسے سخاوت ایک وصف ہے اس انسان کے اندر آیا تو ممکن ہے کہ وہ سخاوت کا وصف اس سے جدا بھی ہو جائے۔ یہ ناممکن نہیں ہے کہ وہ اس سے جدا نہ ہو سکتا ہے کہ ابھی سخی ہے اور بعد میں سخی نہ ہو، تو یہ پہلے سخی نہیں تھا، ابھی ہے اور بعد میں نہ ہو۔ لیکن رسول اللہ کی آل میں ہونا، رسول کا نسب ہونا، یہ شروع سے بھی ہے۔ جب بندہ پیدا ہوا، بلکہ جب اپنی باپ کی صلب میں تھا اس وقت بھی وہ آل رسول تھا۔ تو یہ تو پھر آپ اس چیز کو اس پر قیاس کر رہے ہیں، ایک وصف کے اوپر، یہ تو نسب ہے اور آپ نسب کو ایک وصف پر قیاس کر رہے ہیں۔ کہاں نسب رسول اور کہاں ایک بندے کے ساتھ کسی وصف کا لگ جانا، جو وصف اس سے جو ہے وہ اس کا نزاع ممکن ہے، اس سے انتزاع ممکن ہے، چھن جانا ممکن ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ بعض لوگوں کی عقل ضائع ہو جاتی ہے، دماغی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، پہلے اچھے بھلے عالم دین ہوتے ہیں، حضور کی حدیث یاد ہوتی ہیں، قرآن یاد ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ اب ان کو عالم دین کا وہ لفظ ان پہ صادق آتا ہے؟ نہیں۔ عالم تو ایک وصف ہے، ایک صفت ہے کہ جس کے پاس علم ہے وہ عالم ہے، نہیں ہے تو وہ نہیں کہلائے گا۔ اور یہ جدا ہونے والا وصف ہے۔ وصف تو ویسے بھی اہل علم جانتے کہ وہ جدا ہو سکتا ہے، جبکہ نسب رسول نہیں ختم ہوتا۔ حضور کا جو نسب ہے وہ نسب کسی صورت میں ختم نہیں ہوتا، تو آپ کیسے وصف کو جو ہے نسب پر قیاس کرتے ہیں؟ میں ایک بات یہ کرنا چاہوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ کائنات میں بڑی چیزوں میں اختلاف ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس بات پر کسی کا کوئی جھگڑا، کوئی جو ہے وہ اختلاف نہیں ہے کہ حضور کائنات میں نبیوں کے بعد، اللہ کے بعد کائنات میں نبیوں سے بھی افضل حضور کی ذات ہے۔ یعنی کائنات میں مخلوق میں حضور سب سے افضل ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں۔ جیسے حضور کا کل سب سے افضل و اعلیٰ، اسی طرح حضور کے جسم کا ایک ایک جزء اعلیٰ ہے، اسی طرح حضور کے جسم کا ایک ایک جزء جو ہے وہ افضل اور برتری والا ہے۔ تو جن کی رگوں کے اندر حضور کا خون ہو، یہاں خون رسول کی بات چھوڑو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بول مبارک صحابہ کرام پینے کو عظمت سمجھتے تھے۔ حضرت مالک بن سنان نے کس طرح حضور کے خون کی تعظیم کی؟ حضور نے کہا جا کر گرا کر آ جاؤ، تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، جب کوئی نہیں دیکھ رہا تو وہ پی کر آ گئے۔ حضور نے فرمایا کدھر ڈالا ہے؟ حضور وہ تو پی لیا۔ حضور نے فرمایا کہ تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ کیا حضور نے قرآن نہیں پڑھا تھا؟ جن پہ نازل ہوا وہ نہیں جانتے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ دم تو حرام ہے، خون حرام ہے؟ یہاں حضور نے فتویٰ دیا۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں جی فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے اور فلاں جگہ پر موجود ہے، تو یہاں کیا کہو گے کہ صحابی رسول نے قرآن پر عمل نہیں کیا؟ بعض چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی بھی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق عقیدت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جن کا تعلق محبت اور عشق کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر تنقیر نہیں فرمائی، حضور نے ان کو منع نہیں فرمایا، یہ نہیں کہا کہ بھئی اب تو کیا کرو، اب تم نے خون جو حرام تھا وہ پی لیا۔ حضور کو پتہ ہے کہ یہ خون جو حرمت کی گئی ہے یہ اور خون ہے، اور میرا خون تو پاک اور طیب و طاہر ہے۔ اور تقلبک فی الساجدین، محبوب ہم آپ کو سجدہ کرنے والوں میں پلٹا رہے تھے۔ تو حضور کی یہ شان ہے کہ حضور سب سے افضل ہے، حضور کا خون سب سے افضل ہے۔ حضور کی آل کے اندر اعلیٰ حضرت کا وہی شعر کافی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔